اسٹیج پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له، ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا ومصحوبنا موجودنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور کسی نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، ایک دو عیدیں نہیں، ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے تو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر ایک بار درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھے بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، سال کے 12 مہینوں میں ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ایک سچے مسلمان کے لیے وہ ایمان افروز اور روح پرور تاریخ ہے جو اسلامی اور ایمانی خوشیوں کے ہزاروں گلشن کو اپنے دامن میں لیے ہوئے. در حقیقت یہ تاریخ ایک مومن کے لیے وہ عید سعید ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، شب براءت ہو یا شب قدر، ہر اسلامی خوشی کا دن اور ہر ایمانی خوشی کی رات اسی 12ویں شریف کا صدقہ ہے. اللہ کی قسم، اگر یہ مقدس مہینہ اپنے دامن میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و شادمانی لیے ہوئے عالم وجود میں نہ آتا تو نہ کعبہ قبلہ ایمان ہوتا، نہ نزول قرآن ہوتا، نہ کوئی مومن و مسلمان ہوتا، نہ دین اسلام ہوتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل
ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو، نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ بنے وہ بھی اسی نور پاک کی برکت کر۔ مشہور بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، یعنی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن آمد رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشہور بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جو فرشتوں کو دیا گیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا۔ حضرت آدم تو نور سے، مٹی سے بنے تھے نا، لیکن ان کو سجدہ فرشتوں نے کیا جن کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، تو تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے ماتھے سے سجدہ نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات، یہاں پر ایک بات نہایت قابل غور ہے کہ شیطان نے ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال کی عبادت کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے نبی کی تعظیم کو دیکھا، اور تعظیم نہ کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو محبوب و مقرب ٹھہرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب و مقرب بننے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے، نبی کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، نبی کی محبت اور الفت بھی ضروری ہے۔ بے شک حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجد۔ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان نور محمدی کی چمک حضرت آدم کی پیشانی میں دیکھتا، کان اول من سجد، تو فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا۔ تو معلوم کیا ہوا، جو لوگ نور مصطفیٰ کو، نور محمدی کو نہیں دیکھتے وہی لوگ بے ادب اور گستاخ ہوتے، وہی لوگ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوا، گردش کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلے گلزار ہو گئے۔ نمرود کا وہ آتش کدا، وہ آگ کا گھر، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نمرود مردود کے شر سے محفوظ و معمون رہے۔ بے شک پھر وہ نور پاک
منتقل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صلب پاک میں ٹھہرا، جس کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری کچھ بھی اثر نہ کر سکی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے بھی محفوظ و مامون رہے۔ حضرات اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں چاہا وہ نور محمدی گردش کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے پشت پاک میں منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی کو چمکاتا ہوا حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں قرار پایا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو جہاں جہاں سے گزارا، ہمارے حضور کا نور جہاں جہاں سے گزرا ان تمام جگہوں کو منور و مجلہ کرتا ہوا گزرا، روشن و تابناک کرتا ہوا گزرا، معطر کرتا ہوا گزرا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت و قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت سلیمان کی سطوبت و حکومت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت یوسف کا حسن و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت موسیٰ کا کلام ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی نبوت و رسالت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، اور قریب آئے حضرت ابو بکر کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، عمر فاروق کی عدالت ہمارے حضور سے چمکی، مولا علی کی شجاعت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، سیدہ فاطمہ کی طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، مولا امام حسن و حسین کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، امام حسن و حسین کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضور غوث پاک کی کرامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، مولا علی کی شجاعت و ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضور غوث پاک کی کرامت و ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حتیٰ کہ تمام یہ دنیا ہمارے حضور کے نور سے چمکے، یہ چاند سورج ستارے ہمارے حضور کے نور سے چمکے، اور الحمدللہ ہم سنیوں کا چہرہ حضور کے نور سے چمک رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا، چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جس رات ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد مہربان کے شکم میں تشریف لائے، ماہ رجب میں وہ رات جمعہ مبارکہ کی رات تھی، اسی لیے ہمارے بڑے پیر پیران پیر روشن ضمیر کے امام حضور غوث پاک کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا شان والی وہ رات تھی جس میں ہمارے حضور نور علی نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مادر مہربان کے شکم میں تشریف لائے۔ اسی وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب جمعہ اس دن جو برکات و حسنات، جو اکرام و سعادت اس رات نازل ہوئے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ شب قدر کو نہ ملے ہیں نہ قیامت تک ملے گا۔ جب ہمارے حضور کا نور حضرت آمنہ کے شکم میں جلوہ گر ہوا ماہ رجب میں، ٹھیک اس کے 9 مہینے بعد ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی گندگی نہیں تھی، کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی،
عام طور سے بچے کی پیدائش کے وقت جو گندگی ہوتی ہے خون کی شکل میں یا پانی کی شکل میں، ایسی کوئی گندگی نہیں، بلکہ آپ نہایت ہی پاک و صاف اور طیب و طاہر ہیں۔ بے شک اور حضرت آمنہ آگے فرماتی ہیں کہ حضور کے جسم سے ایک ایسی پاکیزہ اور تیز خوشبو ظاہر ہوئی جس سے سارا گھر معطر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ آخر میں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، آپ کی ایک انگلی آسمان کی طرف، آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور باقی ساری انگلیاں بند تھی، اور حضرت اور ولادت کے بعد میں نے حضور کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا پایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب تعالیٰ کی بارگاہ احدیت و صمدیت میں سجدہ کیا اور شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر باقی انگلیوں کو بند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ سجدہ کرنے والا کسی حال میں خدا نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر میں نے جانا ہے، جس قدر میں نے پہچانا ہے، جس قدر میں نے سمجھا ہے، نہ تو کسی رسول نے سمجھا، نہ کسی صحابی نے سمجھا، نہ کسی نبی نے سمجھا، نہ کسی فرشتے نے سمجھا، اور یہی حال میرے مقام و مرتبہ کا بھی ہے کہ میرے مقام و مرتبہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی نے نہیں سمجھا۔ حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش پہ اٹھتا ہے فریرہ تیرا۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد۔ سبحان اللہ۔ نہ سبحان جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔